سب کا اپنا اپنا ایک مقام اس خاندان کی لیڈرشپ میں مشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ کشور خان مشیر صاحب اس زمانے سے اس کے دوسرے جو مشران ہیں اس زمانے سے لے کر اس کی ہسٹری سوات کی ہسٹری اور ملکنڈ کی ہسٹری صوبے کی تاریخ میں ایک نام ہے. تو میں پوری پارٹی کی طرف سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج ان کی شمولیت ایک سوات کی سیاست میں ملاکنڈ ڈویژن اور کے پی کے کی سیاست میں ایک انقلاب ریولوشن سے کم نہیں ہے. ہم جب صبح سے نکلے تو یا وہی سے جام بل سے شروع کر کے شاہ خان کے حجرے سے اور پھر کوکارے میں جتنا بڑا یوسف خان گوہر اور ڈی ایس پی صاحب علم زیب وغیرہ ان کی جتنے ساتھی ہیں ان کی شمولیت سے کہ بالکل وہی ایک جم غفیر تھا. لوگ جس جذبے سے آئے اور پھر ریاض خان پانڈ میں اس کے حجرے میں جا کے وہی جتنے لوگ اور اس میں جتنا ولولہ تھا اور پھر میرے مظفر من خان میرے انتہائی قابل احترام میرا بھی اس کے ساتھ دلی محبت ہے اور اس کی بھی میرے ساتھ دلی محبت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف سے محبت نہیں ہوتا ہے دونوں طرف سے. تو اس نے اس کی یا اس کے گھر رہائش گاہ پر اور اس نے ایک بات کی مہمان کی تو میں مہمان نہیں اس گھر کا میزبان ہوں. یہ میرا گھر ہے. آپ بھی سارے میرے میں بھی آپ کا ہوں. ہماری ایک ہی خاندان سب کچھ ایک ہے. تو وہی سے شروع کر کے اور پھر اس سے بعد وہی عبدالکریم کے گھر وڈی گرام میں اور پھر سے آگے جا کر بریکوٹ گورتائی میں. تو ایک بہت بڑی پورا ایک انقلاب اور ریولوشن ہے. تو میں انتہائی خوش ہوں اور مجھے ابھی اطلاع ملی میرے بات کے اندر میں آگے تقریر بڑھانے سے پہلے کہ باجوڑ میں ایک جلسے میں بلاسٹ ہوئی ہے اور اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے. تو میں اپنی تقریر آگے لے جانے سے سب سے پہلے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اس واقعے میں جتنے لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی جنت فردوس نصیب کرے. جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان سب کی جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس عذاب اور ناسور سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دے. میں اپنی تقریر بڑھاتے ہوئے جو میں نے بات کی کہ آج کی اس شمولیت سے واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی اور چینج آئے گی اور میں اس کے آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب سے ANP بنی اس ملک میں خواہ والی سوات کا دور تھا اس میں آپ نے کتنے مسائل تکلیفیں برداشت کیا آپ کی خاندانوں نے اور آج تک اس پر قائم دائم ہے. آپ کو کسی اور کی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں. آپ کی ایمانداری لائلٹی اور اخلاص کی ہر مشکل میں بھی آپ نے ساتھ دیا سپورٹ کیا. اچھے وقت بہت کم آئے ہمیشہ جو ہم نے دیکھے مشکل وقت اور اس میں آپ نے ساتھ دیا. تو یہ آپ کی دیانتداری اور ایمانداری ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. میری بات نواز شریف صاحب سے رات کو ہوئی اس نے کہا کہ میں ان کو فون بھی کروں گا ان کا شکریہ بھی میرے طرف سے ادا کرے. میں پرسنل بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے اعتماد کیا ہے اور ہم ان کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. میں اپنی طرف سے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ سیاست آپ نے اتنی بڑی وزنی باتیں کیے اتنی دلیل سے کیے. سیاست ہم سارے
کوئی کس عہدے پر، کوئی کس، سارے عزت کے لیے کرتے، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں. تو اس بات میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں. عزت ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر میں آپ کو اور آپ کے ہزاروں ورکروں کو، جس کی تعداد ہزاروں میں، ان کو یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بس میں ہو، انسان اپنے بس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو اعتماد کیا ہے اور جو یقین، اور جس طرح 50 سالوں کی رفاقت چھوڑنے کے بعد آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اس شام کے وقت اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ ہے اور آپ کے جتنے ورکر ہیں ان کے سامنے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. آج کے بعد ہماری اچھائی برائی عزت ذلت سب کچھ ہے کی ہے، تو انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے تو آپ ہی اچھے ہوں گے. آج کے بعد اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی نیا ہے کوئی پرانا ہے. ہم سارے ابھی نواز شریف ہمارا قائد ہے، اس کے ہمارے سپہ سالار ہے، اس کی لیڈرشپ میں اس کا ایک ہی نشان ہے شیر. جس جگہ شیر ہو ہم سارے اس کو سپورٹ کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوں گے. اور آپ تو اس طرح ہیرے جواہرات لوگ ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں تو حیران ہوں، میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک آپ نے ایک سوچ فکر ہے، مگر اس طرح ہیرے جواہرات لوگوں کی خیال نہ رکھنا اور اس کو وہی مقام نہ دلانا میرے سمجھ سے کم از کم بالاتر ہے. اسی طرح لوگ بہت کم ملتے ہیں. یہ بات سیٹوں کی نہیں، کوئی ایم این اے بنے، کوئی وزیر بنے، کوئی مشیر بنے، ہم نے بہت دیکھے، کبھی ایک طرح کبھی دوسرا. اصل بات میں کہتا ہوں کہ آپ کی طرح، آپ کی ٹیم کی طرح لوگوں کا ساتھ آنا، خواہ وہ اچھا حالات ہو خواہ وہ برے حالات ہو، آپ کے ساتھ بدترین حالات میں بھی آپ کی طرح لوگ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں ایک حوصلہ ملے گا، ہمیں ایک کریج ملے گا، ہمیں ایک ولولہ ملے گا. تو یہ بات اس لیے اس کی سب سے بڑی اہمیت اس لیے. ایک بات میں نے پک کی، عبداللہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہی کہ واقعی جو ہمارے ورکر تھے پرانے، ان میں بھی آج میں دیکھ رہا ہوں ان میں خوشی، ان میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. سارے خوش ہیں. مجھے کوئی بندہ اس طرح نہیں ملا کہ کسی نے ہر ایک نے کہا کہ ہماری سب کی مبارکباد ہے، خود مبارکبادیں لے رہے ہیں ہر ایک بندہ. یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کے حوصلے بھی اور بڑے. تو ان کے حوصلے اور آپ کے حوصلے اور آپ کی تجربات، اصل چیز تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اس کو ملا کے تو انشاءاللہ ہم اس ملک کی سیاست میں بھی اپنا رول پلے کریں گے. صوبے کی سیاست میں یہ آج ان کی شمولیت اس سوات تک نہیں کہ سوات سے شامل ہو گئے، سوات کی سیاست تو اپنی جگہ، یہ ان کی شمولیت پورے کے پی کے میں، پورے کے پی کے میں ان کے ایک جال ہے، ان کے دوست ہے، سب کچھ. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پورے کے پی کے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور وہی لوگ جس کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے ان کو بھی نجات ملے گا. ہم سارے اکٹھے ہو کر اس صوبے کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی اس میں کلیدی رول ہوگی، آپ کی مشوروں کی. مجھے بالکل اسی دن میں مظفر ملک خان سے ملا، میں نے رات کو کہا کہ آپ ہمارے سب کے لیے قابل احترام. میں تو آپ چچا سے کم نہیں، کوئی بات ہو کوئی ایڈوائز ہو آپ ہمیں ایک واٹس ایپ سے کر سکتے ہیں، ہم اس کو آپ کا آرڈر حکم مانیں گے، اس کو آگے لے کے جائیں گے. اس میں اسی طرح لوگ ان کے اسی طرح تجربات انشاءاللہ تعالی وہ سارے مل کر اس صوبے کی بھی خدمت کریں گے اور اس خطے کی بھی خدمت کریں گے. میں ضرور چند الفاظ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کی 9 سال اس صوبے میں حکمرانی رہی، جنہوں نے اس صوبے کو جس طرح تباہی دی اور 4 سال مرکز میں ان کا ایجنڈا عمران خان کی قیادت میں صرف اور صرف اس ملک میں عدم استحکام پلانا، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا، پاکستان کو بدنام کرانے کے علاوہ کچھ ہی نہیں رہا.
یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے ہم تو پہلے سے کہتے تھے ہمارے جوان جذباتی تھے بیلٹ کے لیے. ہم نے پہلے کہا کہ یہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے, اس کی فارن فنڈنگ کیس دے کہ یہ اربوں روپے کیوں ہے, کیوں اسرائیل نے بھیجے, کیوں انڈیا نے بھیجے, اس لیے بھیجے کہ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے کام کرے. اور اس کا وہ اصل چہرہ 9 مئی کو پورے قوم نے دیکھ لیا کہ واقعی اس کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف, وہ پاکستان میں خونریزی کرنا چاہتا تھا, پاکستان صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اگر کامیابی پاکستان اپنی جگہ قائم دائم رہا, ایک بات ضرور ہو گئی کہ وہ بیلٹ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا.